السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری دنیا حسن نثار کے ساتھ، میں ہوں عائشہ خالد۔ حسن صاحب، آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور سوال یہ ہے کہ بلی اور شیر کے انتخابی نشان میں فرق کو واضح کرنے کے لیے جو ہے پی ایم ایل این کی جانب سے سفارش کی گئی کہ بلی کے نشان کو ختم کر دیا جائے اور ختم کر بھی دیا گیا، آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، ویسے پیپلز پارٹی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا۔ انہوں نے حلقہ ہائے انتخاب اس کو توڑ پھوڑ کی۔ ضیاء الحق نے تو بڑے بڑے ظلم کیے۔ ان کا نشان تھا تلوار، اوریجنلی پیپلز پارٹی کا الیکشن سمبل، اس کو انہوں نے ان سے چھینا، پھر تیر انہوں نے اپنا۔ جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے تو مجھے ہنسی آئی یہ پڑھ کے۔ وہ کیسے؟ میاں کی جمع کیا ہے؟ میاؤں۔ اچھا، میاؤں ہی ہے نا، اچھا کیا ہے اس میں؟ حیرت پری تو بات ہی کوئی نہیں۔ میاں کی جمع ہے میاؤں۔ صحیح۔ میاؤں آواز ہے بلی کی، تو ان کا نشان ہونا چاہیے بلی، اور بلی شیر سے بہتر ہے۔ صحیح۔ چونکہ شیر بہت ہی لدڑ قسم کی چیز ہے، سارے کام شیر کی کرتی ہے، شکار تک وہ حرام کھاتا ہے۔ یہ سچی بات ہے، آپ پڑھ کے دیکھ لو۔ شیر جیسا، اچھا وہ تو بالکل ہی فضول چیز ہے جسے ہم شیر کہتے ہیں۔ ایک بات اور ہے ویسے جو آج تک مجھے زندگی میں سمجھ نہیں آئی، کہ جانوروں کا بادشاہ شیر ہے، پھلوں کا بادشاہ سیب ہے، حالانکہ سیب نہیں ہے، سیب سے کروڑوں گنا بہتر پھل موجود ہے۔ اسی طرح پھولوں کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے یہ کس کو؟ گلاب کو۔ میں نے گلاب سے کروڑوں گنا زیادہ حسین پھول ڈیزرٹس میں دیکھے ہیں، صحراؤں میں۔ اس میز کے سائز کا پھول ہوتا ہے، صحیح۔ ہیوج، بیوٹیفل، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تین چیزوں پہ پتہ نہیں اللہ پاک وہ زیادہ مہربان ہے کہ شیر بھی سپر ہٹ ہے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے بیچارہ۔ اسی طرح سیب ہے، اسی طرح گلاب ہے، کرم ہے۔ لیکن بہرحال ان کا نشان، میں نون لیگ کا میرے بس میں ہو تو ان کا نشان بلی ہونا چاہیے، شیر ویر نہیں۔ سر، نون لیگ کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے ہی چینل کے ایک پروگرام میں میاں شہباز شریف تشریف لائے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر کرپشن ثابت ہو جائے تو آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان۔ یہ ایک سیاسی بیان ہے، اس کی وجہ ہے کہ یہی لاجک تو زرداری صاحب کا ہے۔ ان پہ تو ابھی تک کوئی مقدمہ ایسا پراپرلی کوئی چلا ہی نہیں۔ وہ اتنی لمبی جیلیں، اتنے لمبے مقدمے، تو ثابت تو زرداری صاحب کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوا۔ یہ تو کوئی آرگومنٹ ہے ہی نہیں۔ میں اگر کسی کو آنکھ مار دوں اور پھر میں اسے کہوں کہ ثابت کرو میں نے تمہیں آنکھ ماری تھی، کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ بے شمار چیزیں ہیں جو آدمی فیل کرتا ہے، وہ ثابت نہیں ہو سکتی۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ فلاں نے فلاں کو ڈرٹی لک دی، تو وہ ڈرٹی لک کوئی کیسے ثابت کرے گا؟ کون سی عدالت ہے؟ کون سا ثبوت ہے؟ سو اس لیے یہ بنیادی طور پر۔ اور ایک اور بات، کرپشن صرف مالی ہی نہیں ہوتی۔ میں یہ کہہ کہ ان کو کوئی ایگزونریٹ نہیں کر رہا، میں ویسے بات کر رہا ہوں جب آپ اپنے گھروں کے باہر ایکڑوں کے حساب سے سرکاری زمین اور عوام کے رستے ان پہ آپ قبضہ کرتے ہو تو کرپٹ ہو، وہ کرپشن کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ بے شمار صورتیں ہیں۔ سیکیورٹی کے نام پہ جب آپ سینکڑوں پولیس ملازمین کو اپنے ساتھ انگیج کر لیتے ہو، بڑا مسئلہ ہے نا سیکیورٹی کا، بڑی زندگی عزیز ہے نا، تو جاؤ کوئی اور کام کرو، چھوڑو اس کو۔ خلفائے راشدین کی شہادت کے بعد انہوں نے تو نہیں کہا کہ 500 گارڈ ہو، اچھا باتیں ان کی کریں گے۔ سو اس لیے چھوڑو، یہ سیاسی ڈھونگ ہے سارے، ان کی کوئی اہمیت، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حسن صاحب، ناروے سے ایک ای میل شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ عارف لکھتے ہیں کہ تنقید کے حوالے سے آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ میرا رد عمل وہی ہوتا ہے جو ایک لاجیکل آدمی کا ہونا چاہیے۔ میں چیزوں کو سائنٹیفکلی دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، پتہ نہیں مجھے نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ دیکھو، تنقید میں اگر سچائی نہیں ہے تو جسٹ اگنور اٹ، اس کی پرواہ نہ کرو۔ اگر اس میں کوئی سچ نہیں ہے، بالکل بیہودہ بات ہے۔ اچھا، اگر وہ بدنیتی پہ مبنی ہے تو اس پہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہالت کی وجہ سے کوئی تنقید کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں، تو اس پہ ہنس دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر منصفانہ ہے، تنقید درست ہے، تو پھر اس سے سبق سیکھنا چاہیے، انسپریشن لینی چاہیے، اس کی روشنی میں خود کو امپروو کرنا چاہیے، خود کو تبدیل کرنا چاہیے۔ سو ڈپینڈ کرتا ہے۔ مجھ پہ آپ ایک ایسا الزام لگاؤ، میں اگر بالفرض میں اسموکنگ کرتا ہوں، اب کہو گے یار یہ تو بہت
غلط بات ہے تو مجھے میں جانتا ہوں میں کرتا ہوں, ٹھیک ہے, یا کوئی اور بری اگر مجھے عادت ہے اگر آپ پوائنٹ آؤٹ کرو تو مجھے سوچنا چاہیے کہ بات تو عائشہ نے ٹھیک کی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ایک ایسی بات جس کا میں کبھی زندگی میں میرے گمان میں بھی نہیں آئی, اس کا کرو گے تو میں کہوں گا کہ یار یہ یا جھوٹ ہے یا تعصب پہ مبنی ہے یا جہالت ہے, بے خبری ہے. سو جس طرح کی تنقید ہو اس طرح کا رد عمل ہونا چاہیے. باقی ایک اور بات, اگر آپ اتنے بڑے نہیں ہو کہ تنقید سن سکو تو پھر آپ اتنے چھوٹے ہو کہ زندگی میں کبھی آپ کو تعریف نصیب نہیں ہوگی. سو تنقید ڈپینڈ کرتا ہے کوئی کیسے کر رہا ہے. حسن صاحب, بہت سے اور بھی اہم سوال آپ کے لیے باقی ہیں لیکن ان کا جواب جانیں گے اس بریک کے بعد. بریک سے واپسی پر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور حسن صاحب اب کچھ بات کریں گے اس حوالے سے کہ ایک امریکی ادارے کی رپورٹ آپ کے سامنے لانا چاہوں گی جس میں پاکستان کو دنیا کا 7واں کرپٹ ترین ملک کہا گیا. اچھا, میں حیران ہوں کہ ہم سے بھی آگے کوئی 6 ہیں. اگر ہم سے آگے 6 ملک ہیں تو وہ زندہ کیسے ہیں؟ یہ حیرت انگیز بات ہے. پاکستان اور پاکستان نمبر 1 ہونا چاہیے. کم از کم یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے جس میں ہمیں وکٹری سٹینڈ پہ ہونا چاہیے. اور میں ان لوگوں کے لیے میرا بالکل, یہ کئی دن پہلے آئی تھی یہ بات, ہمدردی محسوس کر رہا ہوں کہ ہم سے زیادہ کرپٹ کوئی کیسے ہو سکتا ہے. ہم نے تو ساری اس کی سرحدیں کرپشن کی, لیکن اس میں ایک بات, ہم اچھے برے نہیں ہیں. میں, آپ اور میرے سننے والے اس ملک کے شہری, فش راٹس فرام دا ٹاپ. اگر دودھ ہی زہریلا ہے تو مکھن زیادہ زہریلا نکلے گا. ہمارے چونکہ دیکھیں حکمران جو ہیں وہ عوام ان کا عکس ہوتے ہیں, اپنے حکام کا عکس ہوتے ہیں عوام. تو ہماری شبیہ اتنی غلیظ اور بدصورت ہے کہ ان کے سائے عوام پہ, یہ جیسے پانی نہیں سیپیج ہوتی وہ اندر تک اترتا چلا جاتا ہے, تو یہ کرپشن اوپر سے شروع ہوتی ہے پریزیڈنٹ سے لے کے پٹواری تک. پھر یہ ہمارا تو وے آف لائف ہے, کلچر ہے. صحیح. عدیلہ لکھتی ہیں سرگودا سے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ مغرب سے مروب ہیں بہت. اچھا, یہ بڑی مجھ پہ اکثر یہ لوگ بات کرتے ہیں. دیکھو, پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی سے مروب ہونے کے لیے کھوپڑی میں مغز ہونا چاہیے اور آنکھوں میں بصارت ہونی چاہیے. اندھے آدمی کے سامنے اگر ہیلن آف ٹرائے آ جائے یا کیلوپیٹرا آ جائے, اسے کیا پتا کہ کوئی کانی لنگڑی لولی آئی ہے یا کیلوپیٹرا آئی ہے یا ہیلن آف ٹرائے آئی ہے. ٹھیک ہے, عقل چاہیے مروب ہونے کے لیے. میں مروب نہیں ہوں کسی سے بھی, میں انسپائرڈ فیل کرتا ہوں, میں انسپائر ہوتا ہوں. میں نے کالم لکھا تھا کہ آٹوموبیل سے خلائی سفر تک, زندگی بچانے والی ادویات سے لے کے سرجری کے جدید ترین آلات تک, بجلی سے کمپیوٹر تک, ٹرین سے ٹیلی ویژن تک, موبائل فون سے اسکائپ تک, گاڈ پارٹیکل سے نینو ٹیکنالوجی تک, ایکس رے سے لے کے ایم آر آئی تک, ڈی این اے سے لے کے جینیٹک انجینئرنگ تک, پولٹری سے لے کے ہائیبرڈ ٹیکنالوجی تک, ٹیسٹ ٹیوب سے لے کے سٹیم سیل تک. اہل مغرب کی مہربانیوں کی قطار کتنی لمبی ہے. کبھی جہاز پہ بیٹھ کے عمرہ کیا, کبھی اماں کو ابا کو ایم آر آئی ایکس رے کبھی کرایا. پولٹری کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اہل مغرب پولٹری ایجاد نہ کرتے یا متعارف نہ کراتے تو ہم لوگ اپنے بچوں کو چڑیا گھر لے جا کے مرغی اور مرغا دکھا کے کہتے کہ بیٹا یہ ہمارے باپ دادا کبھی کھایا کرتے تھے. صحیح. تو حیا کرنی چاہیے. اور ایک اور بات, مغرب مشرق شمال جنوب یہ نہیں ہے. ہماری اسپیشی, وہ جو قاسمی صاحب, احمد ندیم قاسمی صاحب اللہ انہیں غریق رحمت, انہوں نے انسان عظیم ہے خدایا, تو نے ایک اعلیٰ مخلوق بنائی ہے تو ہم سب انسان نا, میری اسپیشی ہے تو میں اس پہ فخر کرتا ہوں. ہاں, ایک میرے اندر رشک پیدا ہوتا ہے کہ کاش نیوٹن, آئنسٹائن, ایڈیسن, یہ ہمارے بچوں میں سے بھی اس طرح کے لوگ نکلیں. مروبیت کیا ہے بھائی, یہ اس کی فضول بات ہے. اور اب لے جائیں گے کہ جی وہ مسلمانوں نے یہ کیا, بھائی بھول جاؤ, اب صدیوں پرانی بات ہے. آج کی دنیا میں جو کچھ ہے, یہ دنیا جن چیزوں پہ کھڑی ہے, یہ دنیا جیسے کار ہوئی ہے, اس میں تو ہماری زیرو کنٹریبیوشن ہے. سو اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بجائے بندہ انسپائرڈ فیل کرتا ہے. اگر کوئی
اچھا لکھتا ہے، کوئی اچھی بات کرتا ہے، کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، اس کی تعریف کرو. کم ظرفی تو اچھی زیب نہیں دیتی. سو مروبیت والی کوئی بات نہیں ہے. بہت بہتر. حسن صاحب، نواز شریف کے حوالے سے ایک بات سامنے آئی. اپنے خطاب میں انہوں نے کہا ہے کہ اسمبلی کی مدت پوری کرنے میں نون لیگ کا اہم کردار ہے. آپ کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، یہ تو نون لیگ پہ یہ الزام بہت پرانا تھا. میاں صاحب نے اچھا کیا کہ اس کا اعتراف کر لیا. یہ کوئی بری بات نہیں ہے، غلط بھی نہیں ہے. ٹرم پوری اگر کروانے میں انہوں نے معاونت کی ہے، اور مجھے خوشی اس بات کی کہ انہوں نے اعتراف کیا ہے اس بات کا. پھر کسی وقت انہیں یہ بھی اعتراف کر لینا چاہیے کہ پرویز مشرف صاحب بھی قوم کے لیے نواز شریف کا تحفہ تھے. میں نے نہیں اپوائنٹ کیا تھا پرویز مشرف صاحب کو. یہ دیکھیں، بات سنیں، ہمارے حکمرانوں کے دماغ میں نا یہ انما الاعمال بالنیات، ان کی نیتیں درست نہیں ہوتی. بھٹو نے سوچا تھا ضیاء الحق لاوارث ہے، مارشل ریس سے تعلق نہیں ہے، اس کا آگا پیچھا کوئی نہیں ہے، مسیح تڑو ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ مائنڈ سیٹ تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، اس نے اسی کو لٹکا دیا. اب ان کا خیال تھا اردو سپیکنگ ہے، آگا پیچھا کوئی نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. یہ چلاکی اپنی طرف سے کی تھی، اس نے اٹھا کے ملک سے باہر پھینک دیا. سو اچھا ہے میاں صاحب نے اگر مان لیا تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. حسن صاحب، پروگرام میں گفتگو کو اور بھی آگے بڑھائیں گے، لیکن فی الحال وقت ہوا ہے ایک بریک کا. دیکھتے رہیے پروگرام میری دنیا حسن نثار کے ساتھ. ویلکم بیک. اور اب کچھ بات کرتے ہیں پروگرام میں. حسن صاحب، ضمنی انتخابات میں جو کل مناظر دیکھنے میں آئے، ان پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو بڑا پلیئر تھا ہی نہیں بیچ میں پوری طرح، پی ٹی آئی. باقی جو اسلحے کی نمائش اور جو غنڈہ گردی ہوئی ہے، جو فائرنگ ہوئی، میں بھی دیکھتا رہا ہوں. یہ ہمارے چیف الیکشن کمشنر فخرو بھائی کو سلامی ہے. اس جمہوریت کی پہلی سلامی ہے. اب چاہیے تو یہ کہ فخرو بھائی ان کو عبرت کی مثال بنا دیں، نل اینڈ وائڈ قرار دیں. جس کے حمایتیوں نے یہ واردات کی ہے اس کو بین کریں، اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں جمہوریت میں سے، تاکہ جنرل الیکشن میں کوئی جرت نہ کرے. لیکن یہ کرے گا کون؟ اصولاً جس کے حلقے میں جس کے لوگوں نے یہ کیا ہے ٹی وی پہ دکھائے گئے ہیں. بالکل. اس بندے کو نااہل قرار دینا چاہیے، اس پہ مستقل بین لگنا چاہیے. یہ ایک دو اس طرح کی مثالیں آپ، عبرت کی مثالیں آپ کریٹ کریں، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن کرے گا کوئی نہیں. صحیح. حسن صاحب، ایک اور بات ہے کہ عمران خان کے حوالے سے بے شمار لوگوں نے ای میل پر ایک سوال کیا ہے کہ آپ عمران خان کی ضمانت دینے سے گریز کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں بھائی گریز نہیں کر رہا، بالکل نہیں کر رہا. میں تو شیئر کر رہا ہوں اپنی فیلنگز. اور میں ضمانت دینے میں بلیو نہیں کرتا، دلیل دینے پہ میں بلیو کرتا ہوں. ماشاءاللہ میں ہمارے ویورز بڑے ذہین لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں. میرے آرگیومنٹ پہ غور کریں. ضمانت تو میں اپنے بیٹے کی نہیں دے سکتا. ہاؤ کین آئی ڈو دیٹ؟ یہ اگر میں اس طرح کی ضمانت دوں گا تو دراصل میں اپنے ویورز کو یا اپنے ریڈرز کو دھوکہ دینے کے مترادف ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں متزلزل ہوں، میں تو خود اس کو ووٹ دوں گا. لیکن میں اپنے ویورز کو صرف اتنی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے طور پہ غور کیجئے. میرا آرگیومنٹ سادہ ہے، وہ آنےسٹ ہے، باقی کوئی نہیں ہے. سمپل. دوسرا، وہ آزمایا نہیں کیا. باقی کو بار 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 آزما کے پھر خودکشی کرنی ہے تو 100 بار کریں. چونکہ میں آپ کو ہر حرکت سے روک سکتا ہوں، خودکشی سے نہیں روک سکتا. سو اگر آپ کام کرنا چاہتی ہے تو ضرور کریں. ضمانت نہیں میں دیتا. اسی طرح بہت سارے ای میل جو ہیں وہ ہندوستان سے بھی موصول ہوئی ہیں، جن میں اجے ہیں اور پرکاش بھی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ سندور کی روایت سے متعلق آپ نے جو تجزیہ دیا تھا، آپ کے بیشتر دلائل سے ہم اتفاق کرتے ہیں، لیکن اس سے ہمیں تھوڑا اختلاف ہے. اختلاف کیوں ہے؟ لوگ نہیں آرگیومنٹ. اور ایک اور بات، میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں نا تو میرے ذہن میں یہ بالکل نہیں ہوتا کہ آپ اس سے اتفاق کرو. آپ اختلاف کریں، 100 بار کریں، آپ کا حق ہے. اصل بات یہ ہے کہ آدمی کو، میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ تحریر ہو یا گفتگو ہو، جو چیز آپ کو ٹریگر نہیں کرتی، خود کچھ سوچنے پہ اکساتی نہیں، بالکل ٹھیک ہے نا، جی، وہ بیکار بات ہے. ایسی بات کا کیا کرنا کہ آپ ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو. جو بات تھوڑی دیر کے لیے دماغ میں آپ کے پھنس جائے، اس پہ آپ غور کرو، وہ زیادہ خوبصورت بات ہے. میرے ساتھ اتفاق نہ کریں.
اچھا وہ جزوی طور پہ اتفاق کر بھی رہے ہیں, ممکن ہے کچھ لوگوں نے نہ کیا تو بھائی نہ کریں. آپ اپنے مہمان کے آگے 10 ڈشیں رکھتے ہو, وہ ان میں سے 7 کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تو کوئی بات نہیں, خیر ہے. میں ایک بات رکھتا ہوں آگے, اگر آپ کو اچھی نہیں لگی تو بسم اللہ, بہت اچھی بات ہے. اچھی لگی اس سے بھی اچھی بات ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. حسن صاحب ایک اور ای میل آئی ہے بارسلونا سے. صفدر لکھتے ہیں کہ آپ سسٹم سے لڑیں, جب آپ باہر جانے کی بات کرتے ہیں تو ہم بھی مایوس ہو جاتے ہیں. نہیں, میں تو یہیں لڑوں مروں گا بچوں کے لیے. البتہ میں سچی بات ہے, کوئی اس میں چھپانے والی بات نہیں. شاید اس میں کمزوری بھی ہو, مجھے نہیں پتا, لیکن جیسے حالات ہیں اور جس طرف جا رہے ہیں ہم تو یہیں لڑے مریں گے. ہمارے پاس تو اور آپشن ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, میرے لیے تو یہ ملک ایسی ہے جیسے پانی ہے مچھلی کے لیے. میں چاہ رہا ہوں کہ بچے میرے یہاں سے چلے جائیں. دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, بہت افسوس. میں ایک رومانٹک آدمی ہوں, ٹھیک ہے, اور میں نوسٹیلجیا کا بڑا مریض ہوں. مجھے دکھ ہوتا ہے یہ ایسا سوچتے ہوئے, لیکن میں نے وہ پروسیس شروع کر دیا. آپشن تو ہو, یہ تو عوام اللہ کرے ان کو بہتر فیصلے کی توفیق ہو, ادروائز خود تو لڑے مریں گے, یہیں رہیں گے انشاءاللہ. میں نے کہاں جانا. ٹھیک ہے حسن صاحب, آج کا شعر سنائیے ہمارے ناظرین کو. آج کا شعر ہے, ایسا نہیں دیکھا کبھی حال اور کسی کا, ایسا نہیں دیکھا کبھی حال اور کسی کا, پہلو میں کوئی اور خیال اور کسی کا. یہ انسانی زندگی کا بڑا المیہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے نا, وہ اس کو بھول کے ادھر دیکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, یہ ہے قناعت سے گریز کا ایک رویہ ہے کہ جو ہے اس پہ شکر نہیں ادا کرنا, جو نہیں ہے اس پہ دھیان دینا ہے. سو یہ اس طرح کی فیلنگ کی ترجمانی کرتا ہے یہ شعر. بہت شکریہ حسن صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے, اور جانے سے پہلے آپ کو ای میل ایڈریس بتاتے چلیں. آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں meriduniya@duniatv.tv پر. اس کے علاوہ آپ ہمیں اپنا میسج پہنچانے کے لیے MT لکھ کر اسپیس دیجیے, اپنا پورا میسج ٹائپ کیجیے مکمل نام اور پتے کے ساتھ, اور 3031 پر سینڈ کر دیجیے. فیس بک اور ٹویٹر پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. فیس بک ایڈریس MT with حسن نثار, ٹویٹر پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں میری دنیا with HN. اس کے ساتھ ہی پروگرام میری دنیا حسن نثار سے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. آپ سے ملاقات ہوگی ہفتے کے روز. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.